सन 61 हिजरी में 9 मुहर्रम का दिन है। इमाम अलैहिस्सलाम इब्न साद से एक रात की मोहलत लेते हैं ताकि खुद और इनके असहाब नमाज अदा करें और खुदा के साथ राज व नियाज करें। उम्र साद इस बात में शक करता है और अपने बाज लश्करियों के साथ मशवरा करता है। उम्र इब्न हज्जाज कहता है, अगर कुफ्फार और अहले दिलम तुमसे ये तकाजा करते तो सजावार था कि कबूल कर लेते। हुसैन फर्जंदे रसूल खुदा है। इब्न साद कबूल कर लेता है और पैगाम देता है कि अगर कल तक तुम लोग तस्लीम हो गए तो तुम्हें उबैदुल्लाह के हवाले कर देंगे, वरना आखिरी सांस तक तुमसे जंग करेंगे। इसने हुक्म दिया कि फरात का रास्ता इमाम अलैहिस्सलाम और इनके असहाब के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन कौन पेशनगोई कर सकता था कि अगले दिन इस सहरा में क्या वाक़या रूनुमा होने वाला है। वो चीज़ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुमताज़ करती है ये है कि इमाम इनके अहले बैत और असहाब खुदा के खातिर निकलें, क्योंकि हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंसू, खून और पसीना बहाने और नमाज का जिक्र किया। मेरा एतकाद है कि तारीख में आशूरा के सिवा किसी वाक़े ने कुरान की अहमियत को इस तरह बयान नहीं किया। सादा अल्फाज में कहूँगा कि अगर कुरान बुलंद तरीन कानून है तो करबला उसका बुलंद तरीन अमल है। कुरान ने खुद को करबला के सिवा कहीं ऐसा नहीं पाया। मसलन शब आशूरा, अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझे शहीद कर देंगे। अगर तुम लोग ये फिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिफा करना मुअस्सर है तो यहाँ न बैठो, चले जाओ। मैं आपसे राजी हूँ, चले जाओ, आप सब चले जाओ। इस कदर आज़ाद मंच थे कि तारीखी लम्हात में इमाम हुसैन ने इनसे चाहा कि रात के वक्त में मैदान जंग को छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मौत को तरजीह दी, क्योंकि वो लम्हात आज़ादी के लम्हात थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा अपने असहाब से गुफ्तगू की और इनसे कहा, अगर इनका दिल यहाँ रुकने को नहीं है तो अपने घरों की तरफ वापस चले जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब ने हतमी अंदाज में और कल्बी इत्मीनान के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत और दुश्मन का सामना करने पर तस्लीम व मुती रहने का ऐलान किया और इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले को छोड़कर जाने के लिए आमादा ना हुए। इमाम अलैहिस्सलाम ने दरक कर लिया कि इनके असहाब मजबूत ईमान और अनमिट जज्बे के साथ दुश्मन का सामना करेंगे। ये इन हालात में है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम की निस्बत और यजीद के मुखालफीन के हवाले से दुश्मन की कुव्वत और वाली के गुस्से से इमाम अलैहिस्सलाम आगाह हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम ठहरेंगे, इसलिए कि पिसरे फातिमा का दिफा करें, आप हमें बस इजाजत दें। इज़्न हासिल किया और इस रास्ते में आगे बढ़ने की तमन्ना की, इसरार किया, आंसू बहाए, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। आप ये जो अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में एक छोटा सा मंजर देख रहे हैं, अजीम इस्लामी तहजीब के अरकान में से एक है कि जिस तरह शब आशूरा अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में विलायत को तस्लीम किया गया, बिल्कुल इसी तरह वसी और अजीम इस्लामी माशरे में तमाम अहम शख्सियात की तरफ से विलायत को इसी तरह कबूल किया जाना चाहिए, ताकि विलायत इस्तिक़रार हासिल करे और अजीम इस्लामी तहजीब तश्कील पाए। बहुत वाज़ेह है, हकीकत में तमाम माखिज से ये बात बहुत वाज़ेह है कि हुसैन के सिपाहियों में बहुत बहुत ज़्यादा जज्बा है। मेरी नज़र में वाक़या करबला को मुख्तसर और मुजस्सिम सूरत में उस हदीस कुदसी के ज़मन में यूँ बयान किया जा सकता है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने इंसानों को खल्क किया ताकि पहचाना जाऊं। करबला में इश्क और मोहब्बत थी, यानी 3 उन्सर इश्क, पहचान, वजूद या खलकत पाए जाते हैं। इस हदीस कुदसी को वाज़ेह तौर पर अमली सूरत में हम करबला में देखते हैं। 9 मुहर्रम की रात करबला के सहरा को ढांप चुकी थी। काफिले वाले और बनी हाशिम के अफराद नमाज अदा करने, राज व नियाज और तिलावत कुरान के बाद अपने बच्चों और घर वालों से खुदा हाफिजी कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमों से बाहर चलते हुए अपनी राय पर गौर कर रहे हैं और ज़ेरे लब जमजमा कर रहे हैं।
اے دنیا تیری محبت پر لعنت ہو کہ دن رات میں کتنے ہی اپنے چاہنے والوں کو مار ڈالتی ہو اور ہرگز ان کی جانشینی پر اکتفا نہیں کرتی ہو۔ بے شک ہم اپنے کاموں کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں اور ہر زندہ کو ہر صورت اس راستے سے گزرنا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان جملوں کو سننے کے بعد پریشان اور مضطرب ہو کر بھائی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کاش مجھے موت آ جاتی، آج گویا میں نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بابا علی اور بھائی حسن کو ہاتھ سے کھو دیا ہے۔ اگر قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا پہلا رکن عزت مندانہ شہادت ہے، تو اس قیام کا دوسرا رکن وہ تحریک ہے جسے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے صبر اور مبلغانہ انداز کے ساتھ ادا کیا، جو عظیم مجاہدانہ عاشورہ کے نام اور یاد کی بقا کے باعث بنے اور اس کے ذریعے دین کی بقا کے ضامن قرار پائے۔ شاء اللہ ان یراک قتیلا و اہلک سبایا۔ یہ حصہ اس بات کی طرف پلٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کر رکھا تھا۔ شاید یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی نسبت ٹھیک نہ ہوں، لیکن چونکہ اس طرح انسان جلد سمجھ سکتا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں وہ الہی نمائش و کہانی کے جس میں تمام انسانوں کو کردار ادا کرنا ہے، تاکہ کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا کا تحقق ہو سکے۔ وہاں کسی زینب علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، کسی رباب علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، سکینہ علیہ السلام بھی ہوں اور رقیہ علیہ السلام کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس کہانی کے تمام پہلو نمایاں ہو سکیں۔ جو کوئی حسینی معاشرے کا حصہ ہے، اس کی جان کو یقیناً خطرہ ہے اور اس کے اہل و عیال کو اسیر کیا جا سکتا ہے۔ اس اسارت کو نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، عجیب ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک غیرت مند مرد کے لیے بہت گراں ہے، جان کی بازی لگانا مشکل ہے۔ بڑے انسانوں کے لیے جان کی بازی لگانا مشکل ہے، نیز اہل و عیال کی نسبت ان باتوں کو قبول کر لینا بھی بہت مشکل ہے۔ وہ تھے کہ ان مرحلوں سے بھی گزر گئے۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کے پیچھے خندق جیسے مورچے بنائے جائیں اور اس کے اندر جھاڑیاں رکھ دی جائیں تاکہ کل انہیں آگ لگا دی جائے۔ یہ کام اس لیے تھا کہ خیموں کے پیچھے سے دشمن حملہ نہ ہو سکے۔ خیموں کو اس ترتیب سے ایک دوسرے کے پاس لگاتے ہیں کہ جب دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ان کے سر کے پیچھے اور دائیں بائیں طرف ہوں۔ قافلے والوں کے لیے پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری حضرت عباس علمدار کی ہے۔ وہ کئی مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ جیسے ہلال ابن نافع کو ساتھ لے کر فرات کی طرف گئے، دشمن پر حملہ ور ہوئے اور پانی کے مشکیزیں بھر کر خیموں کی طرف واپس آئے تھے۔ ایک اور کام جو حسین نے انجام دیا قبل از اسلام عربیوں کی جنگی حکمت عملی جیسا تھا۔ خیموں کو ایک دوسرے کے قریب لگایا۔ رسیاں جو خیموں کو سنبھال کر رکھ رہی ہیں، وہ رسیاں ایک دوسرے سے گزر رہی تھی، ایک طرح کی اونچائی بنائی تھی، بالکل خاردار تار کے جیسا نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ اگر کوئی پیدل یا گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرنا چاہتا تو اس کے لیے مشکل تھا، کوئی آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، اسے تمام خیموں کا چکر کاٹنا پڑتا تھا وہ رسیوں کو عبور کر سکے۔ یہاں سے جو اخلاقی درس لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مومن انسان کے اخلاقی فریضہ اسے حکم کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دے، چاہے ظاہر میں اس کا نتیجہ دردناک ہو، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل اور شہید ہونا تھا، لیکن امام آخری لمحے تک اپنے کام میں امید اور مسئلے کے حل کی بات کرتے رہے اور اسے عام طور پر لوگوں کے معیارات سے باہر تصور کرتے ہیں۔ رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پھر خیمے سے باہر آتے ہیں تاکہ خیموں کے اطراف کی زمین کو دیکھیں۔ ہلال ابن نافع امام کے پیچھے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟
ابن نافع جواب دیتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کے لیے کوئی اتفاق نہ پیش آ جائے۔ امام علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرمایا ہلال کیوں ابھی ان کوہ کے درمیان سے چلے نہیں جاتے اور خود کو قتل ہونے کی جگہ سے دور نہیں لے جاتے؟ ہلال خود کو امام علیہ السلام کے قدموں پر گراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں ایسا کروں تو میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری کے عہد کا تکرار کیا۔ اصحاب جانتے تھے کہ ان کا عشق انہیں شہادت اور پروردگار کے ساتھ ملاقات کی طرف لے جا رہا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں چلے جانے کو فرماتے ہیں اور اپنی بیعت کو ان سے اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے عشق کی بنا پر میدان جنگ سے نہیں جا سکے۔ اس جگہ عشق با خدا تجلی کرتا ہے، یعنی عشق با خدا بہترین جلوہ اپنے محبوب کے لیے فنا ہو جانا ہے۔ جتنے افراد بھی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے آشنا ہوتے تھے ایثار کرنے والے بن جاتے تھے، دوسروں کے لیے امن قائم کرنے کی خاطر حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر اور عباس ابن علی علیہ السلام جو کہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کی پریشانی سے آگاہ ہو گئے ہیں، اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ تجدید عہد کریں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی عباس کے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ وہاں وہ اپنے چچا زادوں، بھائیوں اور اپنے بھتیجوں کو دیکھتی ہیں کہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ عباس ابن علی ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبح میدان جنگ میں جانے والے پہلے افراد آپ ہیں، ہم دوسروں سے پہلے قتل ہوں گے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے اصحاب کو پہلے بھیج دیا، اور جب وہ قتل ہو گئے تو پھر خود نے موت کا سامنا کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہی گفتگو جناب حبیب اور دوسرے اصحاب کے خیموں سے بھی سنی۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔